السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز، اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ آج ایک بہت پیاری کنٹری، بہت اچھی کنٹری، یورپ کی کنٹری، شنگن کے اندر جو ہے وہ کنٹری، اس کی انفارمیشن لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شنگن کی جتنی ایمبیسیز ہیں دنیا کے اندر، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان وغیرہ کے اندر، ان کی اپائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہے، اور پھر ویزا ملنا بھی کافی مشکل ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی نیشنلٹی ہے۔ اس کا کافی سارا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے ویزا آفیسر کے اوپر، کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگوں نے جانا ہے اور کیا یہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں وزٹ ویزے کی، ٹورسٹ ویزے کی۔ تو وہ اگر آپ کی کنٹری کمزور ہے، آپ کے پاس جو نیشنلٹی ہے وہ کمزور نیشنلٹی ہے، تو آپ کو ویزا نہیں دیتے۔ شنگن کی ایک ایسی کنٹری ہے جو آپ کی نیشنلٹی نہیں دیکھتی اور آپ کو ویزا دیتی ہے۔ وہ کون سی کنٹری ہے؟ وہ ہے جی نیدرلینڈ، جس کو ہالینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کی پاسپورٹ کو، آپ کی نیشنلٹی کو دیکھ کے ویزا نہیں دیتے، وہ آپ کی پروفائل دیکھتے ہیں کہ آپ کی پروفائل کیسی ہے۔ اگر تو آپ کی پروفائل اچھی ہے، ان کے مطابق ہے یہ فائل آپ کی، تو وہ آپ کو فوری طور پہ ویزا دیتے ہیں، اور ویزا بھی کم سے کم جو ہے وہ آپ کو 1 منتھ کا وزٹ ویزا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نیدرلینڈ آ کے آپ جہاں مرضی اس ویزے کے اوپر جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ شنگن ویزا ہوتا ہے۔ آپ بے شک جرمنی میں جائیں یا فرانس میں جائیں یا آپ اسپین میں جائیں، کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں اس ویزے کے اوپر۔ 1 منتھ تک جو ہے آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ نیدرلینڈ بذات خود جو ہے، امسٹرڈم جو ہے ان کا کیپٹل ہے، بڑی خوبصورت شہر ہے۔ غالباً اگر بدل نہیں گیا تو کیپٹل امسٹرڈم بھی بڑا خوبصورت ہے، ان کی جو سٹی ہے امسٹرڈم، وہاں پہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے، سمندر لگتا ہے جو امسٹرڈم ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے امسٹرڈم۔ تو اس کے اندر آپ کو ایک اور سہولت جو ہے نیدرلینڈ دیتا ہے۔ وہ کیا سہولت ہے جس کی ہر ایک شخص کو تلاش ہوتی ہے؟ یہ وہی ایک سہولت ہے نیدرلینڈ کے اندر۔ اگر آپ کو وہاں سے کہیں سے، کسی کمپنی سے، کسی جگہ سے، کسی ویئر ہاؤس سے جاب آفر مل جاتی ہے، تو آپ کا ویزا جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے ورک ویزے میں۔ ہاں، اس کے لیے صرف اور صرف کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی ہوم کنٹری واپس آنا پڑے گا، وہ ڈاکومنٹس لے کے جو آپ کو جاب آفر ہوئی ہے، وہ تمام ڈاکومنٹ، وہ تمام ایگریمنٹ لے کے آپ آئیں گے، تو آپ اپنی ہوم کنٹری سے جو ہے وہ ویزا اسٹیمپ کروائیں گے۔ ویزا اسٹیمپ کروانے کے بعد آپ دوبارہ پھر ورک ویزے پہ ہالینڈ کے اندر، یعنی کہ نیدرلینڈ کے اندر آپ جائیں گے۔ اور اس کی مزیدار بات ایک اور بھی ہے نیدرلینڈ کی، کہ امبیسیوں کے اندر ان کی جس طرح آپ کو پرابلم بنتی ہے ان کی اپائنٹمنٹ لینے کی، نیدرلینڈ کی امبیسی کے اندر یہ پرابلم آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ وی ایف ایس کے تھرو آپ نے اپائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے۔ اپائنٹمنٹ لینے سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے، اپائنٹمنٹ لینے سے پہلے اپنی آپ فائل جو ہے وہ تیار کر لیں، اس کے بعد آپ وی ایف ایس جائیں، کیونکہ ان کی بھی فیس ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کو فوری طور پہ جو ہے اپائنٹمنٹ لے دیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپائنٹمنٹ میں دوسری جو امبیسیاں ان میں تو لیٹ ہو جاتا ہے، 4 منتھ سے 6 منتھ کے بعد آپ کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے، لیکن نیدرلینڈ کی یہ پرابلم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی فائل کو ریڈی کر لیں، ریڈی کرنے کے بعد آپ جو ہے وی ایف ایس سے اپائنٹمنٹ لیں، جو کہ آپ کو جلدی مل جائے گی، اور آپ جو ہے اپنے فائل ان کے تھرو جو ہے جمع کروا سکتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے نیدرلینڈ کی امبیسی میں، کہ آپ کو کیو میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا، بہت جلد آپ کو اپائنٹمنٹ جو ہے اس کی مل جاتی ہے۔
نیدرلینڈ میں آپ کو رہنے کا بھی بہت مزہ آئے گا، کیونکہ بڑی خوبصورت جو ہے کنٹری ہے. ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ جائیں گے، جون سی بھی سٹی میں جائیں گے، آپ کو نہریں ہی نہریں ملیں گی، ہر طرف نہریں ہی ملیں گی آپ کو. بوٹیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، لوگ سامان بیچتے ہوئے بھی نظر آئیں گے بوٹوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر. اور بہت خوبصورت، گرمیوں کے اندر تو بہت اچھا نظارہ ہوتا ہے. اور اس کی جو ریشو ہے، ویزا ریشو نیدرلینڈ کی سب سے اچھی اس سال میں چلے گی. پہلے بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس سال میں زیادہ اچھی چلے گی. اور ہمیشہ جب بھی آپ نے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہو، وہ ہمیشہ جو ہے گرمی آنے سے پہلے، مطلب یورپ کے اندر جو گرمی آتی ہے، وہ نارمل تو جو موسم ہے وہ مارچ کے بعد کھلنا شروع ہوتا ہے. مارچ میں نہیں کھلتا، بعض اوقات تو ایسا ہے کہ مارچ کے اندر بھی سنو فالنگ ہوتی ہے، اپریل میں بھی سنو فالنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ابھی سے اس کی تیاری کریں گے، اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کلیئر کریں گے. ڈاکومنٹس وہی ہیں جو نارمل ہر شنگن امبیسی کو لگتے ہیں. اگر آپ کو ڈاکومنٹس کا نہیں پتہ تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں انسٹا پہ، اور اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ گوگل سے اس کی چیک لسٹ نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ نے ایک جو ویزا فارم ہے وہ لازمی فل کرنا ہوتا ہے، اور وہ ویزا فارم آپ نے کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، وہ آپ کو ملے گا جی نیدرلینڈ کی امبیسی سے. ڈسکرپشن کے اندر نیدرلینڈ کی امبیسی کا ویزا فارم کا میں لنک ڈال دیتا ہوں، وہاں سے آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے. پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو پر کر کے تو آپ نے وہ اپنی فائل کے اندر لگانا ہے. جیسا کہ دوسرے پیپر، ٹریول ڈاکومنٹس جتنے بھی آپ کے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، یعنی کہ ہوٹل بکنگ وغیرہ، اور جو ٹریول پلان ہوتا ہے، وہ آپ کی انشورنس جو ہوتی ہے، ٹریول انشورنس، میڈیکل انشورنس جس کو کہا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ میڈیکل انشورنس جو ہے 30,000 یورو کو جو کور کرتی ہو وہی آپ نے لینی ہے. اس سے کم والی آپ نے میڈیکل انشورنس نہیں لینی، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو ویزا ملنے میں رکاوٹ پیدا ہو. اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کو خاصی نہیں ہونی چاہیے. اگر تو آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو وہی ڈاکومنٹس چاہیے. آپ کا جو ایک این او سی لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے، اور این او سی لیٹر کے اندر یہ زیادہ لازمی لکھا ہو کہ آپ نے کب سے کب تک جو ہے آپ چھٹی پہ جا رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی جو سیلری ہے وہ لازمی درج ہونی چاہیے، اور وہی سیلری درج ہونی چاہیے جو آلریڈی آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، جس کی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امبیسی کو دینی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,000 ہے اور آپ بینک کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ڈال رہے ہیں ایوری منتھ پکڑ دھکڑ کے کسی بہن بھائی سے، تو اس طرح بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں مانی جاتی. ویزا آفیسر 1 منٹ کے اندر سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ویزا لینے کے لیے جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے، یہ فیک جو ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے بنائی ہے. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے وہی کام کرنا ہے جو اوریجنل کام ہو، اور آپ کو ویزا 100% نیدرلینڈ کا ملے گا. نیدرلینڈ میں آ کے یا تو آپ اپنی جاب ڈھونڈیے، یا گھومنے پھرنے کے لیے آنا ہے تو گھوم پھر کے پھر آپ واپس چلے جائیں. آپ کے لیے 29 کنٹریز کے دروازے جو ہیں اوپن ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.